السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه څنګه خیر ده خیر ده. نن غټ خبر چې نن غټ خبر چې دی هغه د خیبر پښتونخوا د زم اضلاع چې کوم صحت کارت دی د هغوی په فرض چې د کوم فیسیلیټیز ورکول کېږي چې زم اضلاع له کوم فیسیلیټیز سهولیات ورکول کېږي صحت کارت باندې په هغه کې او چې د خیبر پښتونخوا کومې نورې ضلعې دي هغوی چې کوم سهولیات ورکول کېږي نو په هغې کې فرق څه دی. نن یو غټ خبر چې دی یو انویسټیګیټیو خبر چې دی هغه په دې باندې دی. هغه تاسو سے ناظرین لا اردو کې لگا بیان کو هغه به ډیر بهتر. شکریہ. آج جو ہم بڑا خبر جو اب ہم نے انویسٹیگیٹ کر کے فائل کی ہے وہ ہے جو اب پشاور ٹوڈے کا جو بڑا خبر لگا ہے وہ زم اضلاع اور صوبے کے دیگر اضلاع کے صحت کارڈ میں کتنا فرق ہے. اس موضوع کے اوپر ہم نے ایک سٹوری جو ہے وہ لکھا ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے. فردر اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم کمپیریزن کریں جو زم اضلاع ہے جو باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان اور پھر جو ایفر ریجن سے ان کے جو صحت کارڈ یا جو صحت کے اوپر کارڈ کے اوپر ان کو سہولیات دیا جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا کے جو باقی اضلاع ہے جو 25 سے 26 اضلاع بنتے ہیں وہ تو ان کو کتنے ان کے جو سہولیات ملتے ہیں تو اس میں فرق کیا ہے. تو اس میں ہم نے مختلف جو محکمہ صحت اور صحت کارڈ کے جو دفاتر ہے صوبائی اور پرائم منسٹر کا جو پروگرام ہے تو اس کے ساتھ ہماری تفصیلاً اس کے اوپر بات ہوئی. تو میں مختصراً کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کروں گا. وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے کہانی لکھی ہے ہم نے اور سٹارٹ لی ہے باڑا علم گودر کا ایک لڑکا ہے جو 35 سال اس کا عمر ہے, سجاد اس کا نام ہے. تو ان کا 3 ہفتے پہلے جو ہے وہ گردے کی پیونکاری کا آپریشن ایک نجی ہسپتال میں ہوا. انہوں نے 18 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچ کی اور ان کا صحت کارڈ میں علاج نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ان کا تعلق زم اضلاع سے ہے. تو سٹوری کا سٹارٹ اس سے ہے. باقی ہم نے اس میں ڈیٹیل میں یہ لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے 15 دسمبر 2015 کو جو ہے وہ صحت کارڈ کی سہولت شروع ہوئی اور پھر یہ کچھ مہینوں بعد جو ہے 2016 میں جو ہے وہ یہ زم اضلاع جو اسی وقت ان کا انضمام نہیں ہوا تھا تو ان علاقوں میں بھی ان کی سہولیات دینا کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا. ابھی جب ہم کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو کمپیریزن میں یہ ہے کہ پہلا جو پوائنٹ ہم نے اس میں لکھا ہے تو وہ یہ ہے کہ زم اضلاع کے لوگوں کے لیے صحت کارڈ کا یعنی کارڈ کا ہونا لازمی ہے لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کا سارے لوگوں کا جو ان کا کارڈ ہے وہ صرف شناختی کارڈ کے اوپر ان کا علاج ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو دیگر اضلاع ہے تو ان کو 100 کے 100 جو آبادی ہے یا لوگ ہے تو ان کو یہ سہولت میسر ہے. البتہ فاٹا کے لوگوں کو جو ہے وہ کارڈ کے اوپر یہ سہولت اویلیبل ہوگا. دوسرا یہ کہ 400 ہاسپٹلز جو ہے وہ صوبے بھر اور ملک کی دوسرے بڑے ہاسپٹل بھی اس کی نشاندہی کرائی گی جہاں سے صحت کارڈ کے اوپر علاج ہوتا ہے تو اس کو صوبے بھی کے لوگ بھی علاج کر سکتے ہیں اور زم اضلاع کے لوگ بھی اس میں علاج لے سکتے ہیں. زم اضلاع کے جو صحت کارڈ ہے اس کو ایک خاندان کو تقریباً 7,20,000 روپے جو ہے مختص کر دیے گئے ہیں اور انشورنس کمپنی جو ہے اس میں 4 لاکھ روپے خرچ کرے گا. باقی اس کی جو ان کا جو 2 قسم کی کاسٹ جو ہے وہ کارڈ دیتے ہیں اس میں ایک ان کا بینیفٹ ہے اور دوسرا یہ ایڈمنسٹریٹو یا جو انتظامات کر رہے ہیں تو اس کے مد میں کاٹے جا رہے ہیں. تو زم اضلاع کے ایک کارڈ میں 7,20,000 ہوتے ہیں اور دیگر اضلاع کے لیے 10 لاکھ مختص ہے اس میں 6 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کریں گے. لیکن مسئلہ بھی یہاں پہ یہ ہے کہ جب زم اضلاع کی کارڈ میں جو پیسے ختم ہو جاتے ہیں خصوصاً 3-4 کیٹیگریز میں پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں جس طرح کہ ڈائلیسس کا مریض ہو دل کا عرضے میں اور کینسر کی جو مریض ہوتے ہیں تو ان کے پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں. تو جب خیبر پختونخوا کی دیگر اضلاع کی کارڈ میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو 4 لاکھ روپے الگ اس کو فنڈ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاسپٹل کی ایک ٹیلی فون کال کے اوپر وہ پیسے اس کارڈ میں ریچارج ہو جاتے ہیں جب وہ اپنا مقرر ہدف سے وہ پیسے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن زم اضلاع کے لوگوں کے لیے یہ سہولت میسر نہیں ہے اور وہ 1 سال تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا. 1 جنوری 2016 سے اب تک 9 لاکھ مریضوں کو صحت کارڈ کے اوپر خیبر پختونخوا کی دیگر اضلاع کو علاج فراہم کیا گیا ہے اور اس کے اوپر 22 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. ابھی یہ ہے کہ زم اضلاع کے جو لوگ ہیں ابھی تک ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 1,26,000 ہے. لیکن جب ہم نے ان کی جو متعلقہ آفیشل سے ان کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے اس کے حوالے سے اماؤنٹ کے بارے میں کچھ شیئر نہیں کیا گیا کہ کتنا پیسے اس کے اوپر خرچ کیا گیا ہے. جس میں ابھی اسٹوری میں جو بنیادی بات ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے اور یہ فرق دور کیسے ہوگا. اس کے لیے یہ ہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد مئی 2018 میں انضمام کے بعد تمام اداروں کی اختیارات یہاں پہ صوبے کو منتقل ہوئی لیکن صحت کارڈ اور دیگر جو ادارے ہیں جو وفاق جو ہے پہلے سے ان کو فنڈ کر رہے تھے NFC ایوارڈ سے, ابھی ان کا بھی جو فنڈنگ ہو رہا ہے صحت کارڈ کا تو NFC سے ہو رہا ہے اور پرائم منسٹر کی
हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू से ये चल रहा है। अभी ये है कि 2 दिन बाद वफाकी हुकूमत का इंश्योरेंस कंपनी के साथ जम अजला का मुआहिदा खत्म हो जाएगा और पहले फुर्सत में खैबर और बाजवड़ के लिए ये सहूलत बंद हो जाएगा। अभी ये नहीं मालूम कि आगे फर्दर इसको किस तरीके से एक्सटेंड करेगा और किस तरीके से चलेगा। अलबत्ता सूबाई हुकूमत और सूबाई मिनिस्टर हेल्थ जो है उनका एक समरी मूव हुआ है और प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे पड़ा है और उसमें सारी चीजें जो है वो कंफर्म हो चुकी है और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने इनको एडवाइस किया हुआ है कि ये फंड और ये सारे जो इख्तियारात है इनको सूबे को मुंतकिल किया जाए। लेकिन अभी वफाक ये चाह रहा है कि इंतजामी तौर पर ये चीजें जो है सूबे को मुंतकिल किया जाए, लेकिन इनका जो फंड है उनको इसी तरीके से रोका जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होगा और बहुत बड़ा मसला होगा, बावजूद इसके कि सेहत कार्ड का जो हर एक बंदे का एक मसला है और खुसूसन गरीबों का एक मसला है। इसमें जो एक दूसरा बुनियादी मसला है कि अभी तक सेहत कार्ड के ऊपर सूबे के दीगर अजला के तकरीबन 53 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, यानी गुर्दे की पेवनकारी के ऑपरेशन हो चुके हैं और एक ऑपरेशन के लिए 14,50,000 रुपए मुख्तस है। इसमें फाटा का एक बंदा भी शामिल नहीं है, एक्स फाटा का कोई मरीज इसमें शामिल नहीं है क्योंकि उनको यह सहूलत मैसर नहीं है। अभी हाल ही 2-3 हफ्ते पहले एक लीवर ट्रांसप्लांट अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एक खैबर पख्तूनख्वा के एक मरीज का ऑपरेशन हो चुका है और 50,50,000 रुपए उसके ऊपर खर्च हो चुके हैं। तो ये एक पूरी तफसील थी और हमने इसको खैबर पख्तूनख्वा और जम अजला की जो सेहत कार्ड है या सेहत कार्ड के ऊपर जो सहूलत दिया जा रहा है तो उसकी कंपैरिजन का एक हमने कराया था और ये आज पेशावर टुडे का एक बड़ा खबर है। शुक्रिया।